امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ٹک ٹک ٹلائی ڈائی کی ایک اور خوشی والی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. تو جی پاکستان کا میچ ہوا آج ساؤتھ افریقہ سے, اور ساؤتھ افریقہ سے پاکستان میچ جیت گیا. ڈکورٹ لوئس کے تھرو فیصلہ اس لیے ہوا کیونکہ کچھ اوورز لاس ہو گئے تھے بارش کی وجہ سے. تو اس پہ بات کریں گے. آج کی خاص بات جو ہے جی, میرے ساتھ عمیر اور فواد تو ہیں ہی ہمیشہ کے لیے شامل, لیکن عمیر جو ہیں یہ میچ دیکھنے گئے ہوئے تھے اسٹیڈیم. تو عمیر سے پوچھیں گے کہ کیسا ان کا تجربہ رہا, کیا مزہ آیا انہیں یہ میچ دیکھ کے, اسپیشلی گیون کہ پاکستان میچ جیت گیا. پھر بارش میں کہاں چھپے, کس کے پلو میں چھپے, یہ بھی ذرا پوچھیں گے. کیونکہ جو ہے عمیر جو ہیں بیسکلی ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا تو ذرا اسکمپی ڈریسنگ کر کے گئے تھے. تو کیونکہ وہاں آپ کو پتا ہے ذرا ہاٹ آئٹم آتا ہے. اور دوسری طرف بھائی فواد تو جو ہیں, فواد کا اب نام ہم چینج کر کے رکھ رہے ہیں نوشیرہ کے سدگرو, کیونکہ ان کی ساری پریڈکشن صحیح ہو رہی ہیں. ایک بھی پریڈکشن ان کی صحیح وہ غلط نہیں ہوئی پچھلے تمام میچوں میں. انہوں نے کہا اسکائی چلے گا, اسکائی چل گیا ساؤتھ افریقہ کے میچ میں. آج کے میچ میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ انہیں کھلائیں, حارث کو کھلائیں. حارث ہیں آپ کے 360 پلیئر, 360 تو نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں چلو 280 پلیئر ہوگا, 280 ڈگری. 180 180 تو ہے 180 ڈگری نہیں, ایک پیچھے مارا تھا اس نے یار فائنلی. 180 تو ہر کوئی ہے. نہیں حارث پیور 180 تھا کہ وہ پراپر 180 اس نے کھیلا ہے, کہ اس نے آدھا جو گراؤنڈ ہے نا وہ اس نے چھکے مارے ہیں آدھے گراؤنڈ میں. ہاں لیگ سائڈ پہ. تو اچھا بھی عمیر سے شروع کرتے ہیں. یار عمیر کیسا تجربہ رہا؟ یار یہ تو میں اب تمہیں پوری میچ رپورٹ دوں گا تو مجھے ذرا بولنے دو. ہاں ٹھیک ہے, پہلے میں گیا میچ میں, ٹھیک ہے, ایک تو مزیدار انرجی, اتنا فٹ کراؤڈ آیا ہوا تھا. وہ جو گندے انڈیا کے کراؤڈ نہیں ہوتے لیچڑ قسم کے, کوئی نہیں تھا کر رہے تھے. ٹھیک ہے, پاکستان, اچھا میں جب تک میں سیٹ تک پہنچا ہوں رضوان آؤٹ. ٹھیک ہے, میں نے کہا چلو جی پھر چلا گیا. اور آپ گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں یار, بابر سے بال بیٹ نہیں لگ رہا تھا بال پہ. بابر تو بالکل ایک نیکسٹ لیول گندی فارم میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی حارث آ گیا. میں نے کہا چلو جی پاور پلے میں آ گیا. میں ایک دن پہلے حارث کی نا ساری ہائی لائٹس دیکھی نہیں میں نے, پی ایس ایل کی نا, جس میں وہ 6 مار رہا تھا. میں نے کہا فواد کہہ رہا ہے 360 ہے, یہ کتنا کو 360 ہے بھائی. میں نے کہا چلو پاور پلے میں آ گیا, اب شاید بوائے گیم اٹھا لے. پہلی بال ہاف والی سیدھا کراؤڈ میں, ٹھیک ہے, چھکا. اس کے بعد اس نے ایک اور 6 مارا رباڈے کو. خیر اگلے اوور میں بابر نے آگے پھر 2-3 رن کیے. پھر حارث نے آ کے جو چکنی اس نے مطلب سکوپ مارا ہے نا, میں نے کہا بھائی یہ تو گیم آن ہے. لیکن میں نے کہا اس کا کام بھی ہو گیا, 28 رن 10 بالوں پہ بہت ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر سے جی حارث اگلی بال پہ آؤٹ ہوا, پھر بابر آؤٹ ہوا, پھر شان لوڑو آؤٹ ہوا. ٹھیک ہے, 43 فار 4 ہو گیا. اب میں ایک کولیگ کو زبردستی لے کے گیا تھا. میں نے کہا یہ وہ پوڈ کاسٹ ایک لڑکا سنتا سجاد, اس نے ٹکٹ دیے تھے بائی دا وے. تو خیر میں 43 فار 4 پہ ہم نے کہا یار چلو تھوڑا کچھ کھاتے پیتے ہیں, اس کے بعد گھر جاتے ہیں, یہ میچ تو پتلا ہی لگ رہا ہے. پھر خیر چاچو ڈراپ ہوا اگلے ہی اوور کی پہلی بال پہ. کوئنٹن ڈیکاک کی انگلی کی ٹھڈی پہ لگی بال. ٹھیک ہے, وہ تڑپ رہا ہے فیلڈ پہ, ائی اوئی لیٹا پڑا ہوا ہے. خیر میں نے کہا چلو جی بچت ہو گئی. اس کے بعد نواز کی ایک ایج لگ کے چوکا ہوا ہے. میں نے کہا یار بس 150 تک پہنچ جائیں گرتے پڑتے, بولنگ اٹیک ہمارا سیٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد افتی نے ایک 6 مارا ہے جو اس نے لیگ پہ مارا ہے انگیڈی کو. وہ تو میرا جو کالگ تھا وہ کرکٹ نہیں دیکھتا, وہ اس نے بھی کہا یار یہ کیا 6 مارا ہے اس نے, 106 میٹر کا, 106 میٹر کا. وہ بندہ جو ہے پہلی دفعہ کرکٹ دیکھ رہا تھا. وہ ہاں وہ بہت کم کرکٹ یار دیکھتا, کہتا میں نے زندگی میں اس کی جو پہلی میموری ہے وہ افتی کا 6 ہے. نہیں وہ بیسکلی یار دیکھیے برٹش آسٹریلین جو ہے نا یہ کرکٹ نہیں دیکھتے. انہوں نے میکسیمم میچز کا 1-2 آدھا میچ دیکھا ہوتا ہے. خیر اینی وے افتی کا 6 لگا. اس کے بعد جو 360 بیٹنگ شاداب نے کی ہے نا, شاداب نے 360 بیٹنگ کی ہے. نواز کو بھی میں کریڈٹ دوں گا, وہ لیکن للو ہے وہ آؤٹ نہیں تھا, اس کی ایج لگی تھی. ایل بی ڈبلیو سے ریویو کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ سمجھا کہ اگر وہاں نہ ہوا تو میں رن آؤٹ ہو جاؤں گا, کیونکہ وہ رن آؤٹ بھی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے,
تو خیر اینی وے شاداب نے پھر جو بیٹنگ کی ہے نا کہ 150 سے 180 تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے 180 تو اگر شاداب نہ ہوتا. افتی نے 2-3 بڑے اچھے مارے, بڑی اچھی اینکرنگ کی. تو بھائی سارے اس کے بعد میچ بولنگ شروع ہوئی ہے تو بھائی بوومے نے کیا 360 بیٹنگ کی. ہاں بھائی ببومے کو ہم لے آئے فارم میں ہیں. اس نے ایک 6 مارا چوتھے سٹمپ پہ آگے حارث روف کو, اور میں نے کہا یہ بوومے کو کیا ہو گیا بھائی. اچھا ببوما چلنا شروع ہوا تو مطلب وہی خیالات دل میں آنا شروع ہو گئے نا کہ یار آج یار پاکستان کچھ بھی کر لے پاکستان ہارے گا. یار وہ 148 کے پی ایچ کی بال تھی اور اس نے اتنی بدتمیزی سے سلاگ کیا جیسے وہ ببوما نہیں ایڈم گلکرسٹ ہے. یار لیکن اصل میں اس جس کے کا بعد قد کم ہوتا ہے اس کو ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے باؤنسر وغیرہ کھیلنے کا. نہیں وہ تھوڑی ہاف والی تھی. حارث روف تھوڑا آؤٹ آف سارٹ تھا, لیکن شاہین بھائی واپس آ گیا فارم میں. اور راؤنڈ دا وکٹ, راؤنڈ دا وکٹ نہیں آیا وہ, ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں راؤنڈ دا وکٹ نہیں آیا نا آج. لیکن وسیم جونیئر یار بہت ایک تو یہ حرام زیادہ بی سی سی آئی اور آئی سی سی جو ہے نا انڈیا پاکستان میچ پہلا رکھ دیتے ہیں. آپ انڈیا پاکستان میچ چوتھا پانچواں رکھو نا ورلڈ کپ میں, پاکستان کبھی بھی نہ ہارے, کیونکہ ہم پیک ہی مطلب ہے 1-2 میچوں کے بعد کرنا شروع کرتے ہیں. کوئی بھی ٹورنامنٹ اٹھا لو اگر تھوڑی سی فلاٹ ٹیم ہو. وہ کہتے ہیں لیکن ٹورنامنٹ کو گرم یار کرنا ہے جی, پہلا میچ ہی انڈیا پاکستان بس رکھو. ہاں وہ صحیح ہمارے ساتھ, ورنہ آج جو شاہین بولنگ کر رہا تھا ورسز وہ پہلے میچ میں جو کر رہا تھا, آپ نے کبھی بھی 48 آف 18 نہیں کھانے تھے یار, چاہے کوہلی ہو اس کا باپ ہوتا. آپ نے ٹوٹل آپ تھوڑے سے وہ تھے رسٹی تھے ان آسٹریلیا, تو آپ نے مرا لی. لیکن بہت پازیٹیوز ہی پازیٹیوز یار, مزہ ہی آ گیا, اتنا فٹ کراؤڈ. پھر بارش ہو گئی, پھر ایک کلاسن نے تھوڑی سی سکیر دی, لیکن میں تب تک گھر آ چکا ہوا تھا. لیکن بڑا مزہ آیا یار, میں تو بہت انجوائے, میرا تو ورلڈ کپ سیٹ ہو گیا. میں تو اب پاکستان کوالیفائی کرے نہ کرے بھائی میں انٹرٹین ہو گیا آ گیا ہوں. بس ایسی گیموں کے لیے بندہ جیتا ہے. اور یار یعنی اتنا ڈس اپوائنٹمنٹ ہم نے بھی اور راشد لطیف لوگوں کی طرح وسیم بھائی کی طرح کچھ زیادہ ہی گندگی پھیلا دی تھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں. یار ہماری ٹیم اتنا برا نہیں کھیلی تھی, مطلب انڈیا والا میچ کلوز گیا, پھر وہ زمبابوے والا ایک شوق ہوتا ہے یار, اور ہم نے اچانک ایسے کہ بس اس کو بھی نکال دو, سٹرکچر بھی بدل دو, بالکل وہ جو ٹپیکل رسپانس ہوتا ہے نہیں وہ ہم نے بھی دیا. یہ تو فواد خیر, یہ تو اب تو جیت پہ بھی تو ہمارا ریئیکشن پھر بالکل ہی دوسری طرف چلا جاتا ہے نا کہ سارے مسئلے نیچے, مطلب ہاں صحیح. اب دیکھو نا آج اپروچ صحیح تھی ان کی, بھلے 4 آؤٹ ہوئے 3 آؤٹ ہوئے, ہم یہی پچھلی دفعہ بھی کہہ رہے تھے, اور ہم کیا کہہ رہے تھے, پورا میڈیا ہی کہہ رہا تھا کہ بھائی کھیلو کھل کے, آؤٹ ہو جاؤ گے تو کیا ہے مطلب. یار علی آپ دیکھیں اپروچ کا بھی تھا, لیکن آج آپ دیکھیں کہ جو مین ڈیفرنس آیا ہے نا, حارث آیا ہے. ہمیشہ پاکستان کے ورلڈ کپ میں ایک پلیئر آتا ہے جو پوری انرجی دیتا ہے ٹیم کو. فخر کی اننگز یاد کو آپ کے چیمپئنز یار ٹرافی میں, حارث کے اندر سے انرجی نہیں نکالنا, ویسے ہی اتنا کمزور ہے, اگر یار تھوڑی انرجی نکل گئی تو مرمرا نہ میں جائے گا. سوری یہ میں دیکھیں چیمپئنز ٹرافی میں فخر یار نے آ علی کر تم ایک اپنا 2-30 کی اننگز کے لیے مورال بلند کر دیا. پھر 2009 کے ورلڈ کپ میں ہم ہار رہے تھے, عبد الرزاق آیا, اس نے 1-2 وکٹیں لی, 1-2 سلاگز مارے, اور ٹیم کی انرجی چینج ہو گئی. میرے خیال میں حارث نے جو چھکے مارے ہیں اس نے کانفیڈنس دیا ہے سب کو کہ یار یہ نیا لڑکا آ کر لپاڑ سکتا ہے, تو تم بھی کر سکتے ہو. کسی کی جگہ پہ آئے گا بھی اگلے میچ میں, سب نے کہا بھائی پرفارم کرو. نہیں میں فواد یہ بھی آپ بات ٹھیک کر رہے ہو, لیکن کچھ چیزیں ہمارے فیور میں بھی گئی ہیں. ایک تو سڈنی تھا, ٹھیک ہے, پچ تھوڑی سی سلو ہے پرتھ ایم سی جی وغیرہ سے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی چھوٹی باؤنڈریز ہیں, تھوڑی لیگ باؤنڈری تھوڑی چھوٹی تھی, ٹھیک ہے. اور دوسرا حارث کو آپ پاور پلے میں یوز کرتے ہو, حارث کو آپ نے یوز صحیح کیا نا, آپ اسے نمبر 5 پہ بھیجتے تھے, وہی حیدر علی والا سین ہونا تھا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. بالکل. آپ نے اسے صحیح جگہ پہ بھیجا, ٹھیک ہے. اس کے بعد سارے میچ اپس بھی پرفیکٹ ہوئے. افتی کو زیادہ ملے انگیڈی, نوکی, رباڈا شباڈا کوئی 7ویں سے 16ویں اوور تک, اور یہ شاداب نواز کو ملے زیادہ سپنرز. شاداب تو سب کے خلاف ہی کتا ہو گیا تھا,
لیکن افتی نے وہ جو ایک ہے نا مورال ڈاؤن کرنے والا 6 انگیڈی کو یا ایک پارنیل کو اس نے سیدھا 6 مارا تھا. اور دوسری اس کے بات بعد یہ سوری کٹ کر رہا ہوں کہ افتی کا کیچ بھی جو مس ہوا مطلب وہ بھی تو بہت بڑا ایک وہ تھا مطلب ہاں ایک طرح سے فیور میں گیا پاکستان کی. اگر وہی اس وقت پکڑ لیتے تو 5 آؤٹ ہو جاتے. کام ہوتا یار ویسے افتی ہمارا سب سے زیادہ انڈر ریٹڈ پلیئر ہے. مطلب اس آسٹریلین کنڈیشنز میں اس نے جو اننگز کھیلی ہیں امیجن کریں اگر یہ شعیب ملک ہوتا وہ 5-10 رن ہی کرتا. یار لیکن فواد میں ایک آپ سے بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ افتی کو لائیو دیکھنا ایک بندہ کہتا ہے یہ کیا مریل ہے کہ شاداب جتنی دیر میں 2 رن کرتا ہے نا افتی 1.75 رنز کر بھاگتا ہے. ٹھیک ہے اس کی بیٹنگ اس کا وہ 6 بھی مارے گا نا تو وہ سلو موشن میں شاٹ مارتا ہے. کچھ ہے اس کا سین کہ وہ سلو موو کرتا ہے سلو وہ رن بھی ہوتا ہے نا اینڈ میتھوڈیکل. وہ رن بھی کرتا ہے نا آپ کہتے ہیں یہ کیا سلو موشن میں بھاگ رہا ہے. وہ شاٹ بھی سلو موشن میں اس کی پوری پرسنالٹی سلو موشن ہے. ہاں نہیں خیر اور شاداب سے یار تو وہ ویسے کوئی بھی دیکھیں اسپرنٹ کرے گا مطلب 1-on-1 تو وہ حال میں وہ پاکستان ٹیم میں تو ہارے اور گا ہی. اس سیریز میں اس نے دکھایا کہ وہ سپن کو بھی لپاٹ سکتا ہے اور ایکسٹریم پیس کو بھی. مطلب اس نے اکشر اشون وغیرہ کو بھی مارے, آج نے گڈی میں گٹی ان کو بھی مارے. نگیڈی مگیڈی نگیڈی مگیڈی مگیڈی جگڈی. تو کم از کم اب یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے افتی میرے خیال میں اگلے 2-3 سال ٹیم میں ہونا چاہیے. اس پرفارمنس کی بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ افتی 2-3 سال کھلا دیں. یار مطلب آسٹریلیا میں کھیل گیا, انگلینڈ کے خلاف بری پرفارمنس نہیں تھی. مطلب اگر آپ اس کو پنچ ہٹنگ کا رول دیں وہ کر لے گا, اگر آپ اسے کہیں کہ سٹیبلائز کریں تو وہ بھی کر لیتا ہے. اب یہ بتاؤ تم لوگ کہ پہلے تو یہ بتاؤ عمیر کہ جب تم بارش ہوئی تو تم پھر آ گئے تھے واپس. عمیر تم اٹک گئے. اچھا تو یہ بتائے فواد کہ ابھی حارث نے جو پرفارم کیا ہے تو اب حارث کی کیا جگہ بنتی ہے؟ کیا حارث کو اوپن کرنا چاہیے کسی ایک کے ساتھ, بابر یا رضوان کے ساتھ, یا یہ کہ اسے 1 ڈاؤن ہی آنا چاہیے؟ کیونکہ 1 ڈاؤن اگر وہ آئے گا اور سپوز کہ دونوں بابر اور رضوان کھیلتے رہے پاور پلے میں تو شاید اس کی یوٹیلائزیشن کم ہو پاور پلے میں. تو کیا کرنا چاہیے اب یہ حارث کا؟ یار میرے خیال میں حارث کو اگر ٹیم میں رکھنا ہی ہے اوپن کرانا ہوگا. رضوان اور حارث اوپن کرائیں گے اور بابر 1 ڈاؤن آئے گا, اور اس کے بعد پھر فخر اور شانی میں جسے رکھنا ہے اور افتی. مطلب ویسے ہی ضائع کرنا ہے نا ایک پلیئر کو کہ اگر وہ پہلے 6 اوور ہی کرتا ہے. اور دیکھیں امپیکٹ آپ ایک پلیئر کا دیکھیں, اگر حارث 5 میچوں میں 2 میں بھی 10 بالوں پر 30-35 نکال لیتا ہے آپ کا میچ بن گیا. پھر آپ کے باقی نیچے اینکر آئیں جو بھی آئیں وہ رن بال بھی کریں, یہ اتنا ڈفرنس بنا دیتا ہے کہ آپ اچھا سکور کر لیتے ہیں. یار ویسے مطلب یہ دیکھو کہ T20 کے اوریجن سے اب کتنی سوچ میں فرق آ گیا ہے نا. مطلب ہمارے دیکھنے والے کی بھی ویور کی سوچ میں کتنا فرق آ گیا. پہلے ہم اگر مثال کے طور پہ یہ 2010 میں میچ ہو رہا ہوتا تو ہم کہتے کہ یار کیا ضرورت تھی مارنے کی, اتنا اچھا کھیل رہا تھا, آرام سے 50 بناتا, اس طرح کی باتیں. لیکن آپ دیکھیں گے مطلب 1-2 کھلاڑی پاکستان کے چلے ہیں جنہوں نے اپنی آؤٹ آف دا اسکن کھیلا ہے, مطلب شاداب اور حارث, اور پاکستان کا سکور 180 تک پہنچ گیا. رائٹ مطلب پہلے ہم کہتے کہ یار حارث نے کیا فضول شاٹ مار دی, مطلب کیوں آؤٹ ہو گیا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یار 10 بالوں پہ اگر 28 بنائے, 11 بالوں پہ 28 بنائے تو اس نے اپنا کام کر دیا. مطلب کتنی T20 کرکٹ چینج ہو گئی ہے ویورز کے ایسپیکٹ سے بھی. ہاں سوری مجھے افتی آ گیا تھا تو مجھے پکڑ کے لے گیا. اس نے کہا میری برائی کرتا ہے کیا تو بات کر رہے ہو؟ سارا ہاں وہ نہیں ہم لوگ تو بات خیر کر رہے تھے حارث کے اوپر کہ حارث نے جو اب یہ ڈیلیما ایک یہ بنا دیا ہے کہ اب کیا کریں, مطلب کہ حارث کے ساتھ اوپننگ کرنی چاہیے یا حارث کو 1 ڈاؤن ہی آنا چاہیے؟ کیا سچویشن ہونی چاہیے اب نیکسٹ میچ میں یا ان دا فیوچر؟ یار آئی تھنک بابر ایز این اوپنر پچھلے کچھ 6 مہینے 3-4-5 مہینے میں کافی بار ہی ہیز فیلڈ مور دین سکسیڈڈ. اور میں تو کہتا ہوں یہ بابر رضوان کی جو پارٹنرشپ ہے اس کو توڑنے کا ٹائم ہے, اور آپ حارث کو بھیجو ایز اے سلاگر, اور اگر وہ آؤٹ ہو گیا تو آپ بابر آ جائے پھر کھیل لے جو اس نے کھیلنا ہے. رضوان کے لیے بھی وہی ہے, رضوان سے بھی کوئی نہیں بیٹنگ ہو رہی, بہت سٹرگل کر رہا تھا وہ جو اسٹیڈیم میں خیر میں تو جب تک آیا تو تب تک وہ بھائی صاحب واپس ڈریسنگ روم میں چلے گئے تھے.
لیکن اگین ان دونوں سے بیٹنگ نہیں ہو رہی. سڈنی پچ آسان تھی, آج کافی آسان پچ تھی کہ تھوڑی وہ پاکستانی سب کانٹیننٹ بیٹرز والی پچ تھی کہ اس پچ پہ ایوریج سکور کوئی 170 180 تک ہے آئی تھنک. تو ہاں یار بہت ضروری ہے کہ آپ ایک سلاگر پاور پلے میں رکھو. اور اگین سوری ایک لاسٹ بات, T20 میں تھوڑی سی فلوئڈ آپ کی بیٹنگ اور مینٹالٹی ہونی چاہیے کہ آسان پچ ہے تو سلاگر بھیجو, اور اگر مشکل پچ بھی ہے تب بھی شاید سلاگر کو بھیج دو کہ جا 2-4-6 مار کے آ جائے گا, تھوڑے رن ہی بن جائیں گے. اینڈ دیٹ مائٹ اینڈ اپ بینگ دا ڈفرنس, کیونکہ اس ورلڈ کپ میں یہ بھی دیکھ رہے ہو کہ 5-5 10-10 رن سے پاکستان تو مطلب ہے جو 2 میچ ہارا ہے وہ آخری بال پہ ہارا ہے. تو انڈیا بھی کل 5 رن سے جیتا ہے. خیر ہاں فواد بولے. میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں میر کہ اگر ہلکی پچ ہو مشکل پچ ہو سلاگر کو بھیجو, کیونکہ جب سلاگر جاتا ہے آپ کے ایج بھی لگتے ہیں, وہ مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے بالنگ یونٹ کا. آپ نے اگر پاسٹ میں دیکھا ہوگا, آپ کو پھر میں اپنے فیورٹ پلیئر کی یاد دلاؤں کہ اس نے اپنی سینچریز کچھ ایسی پچز پر ماری تھی جس پر سچن وغیرہ 20-15 میں آؤٹ ہو گئے تھے, دوسری ٹیم کا سکور ہوتا 200, لوگ کہتے بہت مشکل پچ ہے, افریدی آ کر 30 اوورز میں میچ نمٹا جاتا. تو مطلب سلاگر کا تو فائدہ یہی ہے نا کہ چلو اگر وکٹ گئی تو گئی, نہیں گئی تو ہاں بالکل بالکل. لیکن یار بابر رضوان اور یار اب تو یہ بھی وقت آ گیا, شان مسعود کو بھی آپ فارغ کرو, کیونکہ آپ کو تھوڑی اسٹریٹجی اگر چینج ہی کرنی ہے, بابر کو آپ نمبر 3 پہ بھیجو تو شان مسعود از سرپلس ٹو ریکوائرمنٹس دین. تو میں تو حیدر علی کو بھی کہوں گا یار, اس کو چاہیے کہ یہ پشاور زلمی کی جان چھوڑے اور پی ایس ایل میں بھی ٹرانسفر مارے. آئی تھنک کرائسس آف کانفیڈنس ٹیکنیک, اور اسے پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ تو لات نکال کے سلوگ مارتا رہے. تم وسیم بھائی والی سجیشن تو نہیں دو گے کہ فرسٹ کلاس کھیلے, لمبی کرکٹ کھیلے جا کے؟ نہیں, آنڈرے رسل سنیل نارائن کوئی فرسٹ کلاس نہیں کھیلتے, یہ لیجنڈز ہیں. ہاں یار یہ یعنی حیدر کو شارٹس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. صرف یہی نہیں ہوگا کہ ایک پاؤں سائڈ پر کر کے لیگ پر مارو, آ گیا بیٹ پر ٹھیک ہے ورنہ آؤٹ. حیدر نے تو بالکل ہی مشورے جو ہیں آصف سے لیے ہیں کہ کس طرح ہٹنگ کرنی ہے. آصف آپ سینئر ہیں, مجھے ذرا بتائیں. آپ نے کہا ٹانگ نکالو اور مارو بس. یار میرے اور خیال میں پاکستان کا فیوچر حارث جیسے لڑکے ہیں, اور ہمیں انڈر 19 میں اور دیکھنے چاہیے, اور حارث کی برانڈ کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ 2-3 اننگز میں فیل ہو گیا تو آپ نے کہا نہیں چلتا, دیکھو 10 رن کر لیے 15 کر لیے. آپ نے ٹیم میں پلیئرز کو بتانا ہے کہ فرض کریں رضوان, افتی اور بابر ہمارے اینکر ہیں, باقی جا کر سب نے لپاڑنا ہے. اور حارث برانڈ کو پروموٹ کرنا ہے کہ جاؤ پیچھے بھی مارو آگے بھی مارو, جہاں سکور بن سکتا ہے بناؤ, لیکن بناؤ. یار اس پورے ٹورنامنٹ میں میرے خیال میں پہلا اسکوپ شاٹ مارا کسی بھی پاکستانی کھلاڑی نے آج, وہ کہ حارث تھا. مطلب اس کے بعد خیر وہ آؤٹ ہو گیا, لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ حارث جو ہے کوئی ایک ذرا تھوڑی سی کتی فارم میں آئے, جس سے کہ اس کی جگہ پکی ہو, ورنہ پھر یہی ہوتا رہے گا نہیں جی بابر سے اوپننگ کرا لیتے ہیں, رضوان سے کرا لیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا جو بھی ایکسپرٹس اور کامنٹیٹر اور سب ہیں, وہ خدارا اپنا حارث جیسے پلیئر کو ایوریج پہ نہ جج کریں گے. اس کی ایوریج جو ہے اس کی 15 ہے, اس کی ایوریج جو ہے اس کی 20 ہے. ہاں, اور ٹیکنیک کی حفیظ آ جائے گا ٹیکنیک ٹھیک کرنے اس کی. ٹیکنیک یہ مسئلہ رہے گا جب تک ٹیکنیک رہی. اچھا مزے کی بات یہ آسٹریلیا انگلینڈ میں آپ کبھی کسی, ایک تو ایکس کرکٹر ٹی وی پہ کم آتے بھی ہیں تو وہ اپنی کوئی بکواس کر کے چلے جاتے ہیں. یہ پاکستان میں پکی نوکریاں لگی ہوئی ہیں, 10-10 سال کے کانٹریکٹ, اور آؤ ٹوٹل زہر گھولو اور دفع ہو جاؤ. ٹھیک ہے کہ کوئی کام کی انکریجمنٹ کی بات نہیں. ابھی میں نے نا جیسے ہی میچ ختم ہوا میں نے فوراً انڈین چینل کرک بز کھولا, میں نے اس پہ وہ وریندر سہواگ پارتھو پٹیل بیٹھے ہوئے تھے. تو وریندر سہواگ یہی کہہ رہا تھا, اس نے کہا میڈیا تو پاکستان میڈیا تو فوراً پیچھے پڑ جاتا ہے. اس نے کہا یہ لڑکے ابھی کچھ میچوں پہلے ہی ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچے, انڈیا کو ہرایا اور انگلینڈ سے 4-3 ہار کے آئے ہیں, تو اتنی بری ٹیم نہیں تھی.
تو اس نے کہا پاکستان میڈیا اتنا زیادہ وہ کرتا ہے نا آپ کو کٹہرے میں کھڑے ہو کے آپ پہ وہ عدالت آپ کو جج کرتا ہے نہیں کہ خیر اب ویسے یہ تو ہم ابھی کہہ رہے ہیں آج میچ جیتا ہوا ہے تھوڑا ہم ہائے ہیں خوشی میں ہیں، لیکن زمبابوے کے خلاف تو ہم نے مطلب انی مرائی ہے، یہ اس میں تو کوئی یار ڈاؤٹ نہیں ہے علی، نا۔ لیکن ہمیں یار کبھی تو ایکسیپشنز آتی ہیں نا، آپ کا ایک برا دن ہوتا ہے، دیکھیں آپ انڈیا کے خلاف ایک میچ جو آپ جیت رہے تھے اور آپ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ اب ملک میں کیا تعریفیں ہوں گی، کیا نام بن گئے اس میچ سے، اچانک 10 منٹ میں آپ کے سارے خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور وہ تو افتی نے زمبابوے کے میچ سے آنے سے پہلے جو کانفرنس کی تھی، اس میں اس نے کہا کہ یار میں ابھی تک شاک سے نہیں نکلا۔ تو جب اتنے بڑے شوق کے ساتھ، اب مینٹلی تو اتنے اسٹرانگ نہیں ہے نا لڑکے، تو اس ذہن کے ساتھ جب گئے ہیں تو ہارے ہیں۔ مجھے ابھی بھی اس ٹیم پر ٹرسٹ ہے، مطلب تھوڑی سی چینجز کی ضرورت ہے، ایک دو جگہ ٹویکس کی، مطلب اوپننگ پارٹنرشپ چینج کر دی یا مڈل آرڈر میں شانی کو نکال کر کسی کو لے آئے۔ یار یہی ٹیم ہمارا فیوچر ہے، یہی باقی لڑکے جان لڑاتے ہیں۔ ہاں باقی تھوڑا سا ہمیں مدر نیچر کی ضرورت ہوگی کیونکہ ایڈلیڈ میں پاکستان کا بھی میچ ہے، ساؤتھ افریقہ کا بھی میچ ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا صبح 11 بجے، پاکستان کا دوپہر 3 بجے۔ اگر بارش ہوئی اور میچ رین آف ہو گیا تو ساؤتھ افریقہ 6 پوائنٹس، اور پاکستان بنگلہ دیش سے جیت گیا تو رن ریٹ وونٹ کم ان ٹو پلے بیکاز پاکستان وڈ ہیو مور ونز دین ساؤتھ افریقہ۔ تو آپ سیمی فائنل میں ابھی بھی جانے کا کوئی چانس ہے آپ کا تھوڑا سا؟ اور اگر بیسکلی چانس انڈیا یہی ہے ہار نا، جاتا ہے تو ہاں بھی ہم جا ہاں سکتے ہیں۔ انڈیا ہار جائے گا تو ہم اچھے رن ریٹ پہ جا سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کا رن ریٹ میری پاکستان سے کم ہے۔ میری جو سڑتی ہے نا وہ یہ آئی سی سی بی سی سی آئی پہ سڑتی ہے، یہ الو کے پٹھے پاکستان انڈیا کا پہلا میچ لگا دیتے ہیں۔ اب باقی ٹیموں کو دیکھو کہ ٹھیک ہے نیوزی لینڈ آسٹریلیا بھی ہوا تھا، لیکن کوئی افغانستان سے کھیل رہا ہے، کوئی زمبابوے سے کھیل رہا ہے، اور پاکستان کو آپ نے سب سے اوکھا میچ دے دیا، وہ بھی ایم سی جی پہ، کہ 95,000 بندہ آ گیا کہ یار آپ انگلینڈ آپ آسٹریلیا میں ابھی اترے ہو، پہلا میچ جو ہے آپ کا 1 لاکھ بندہ اسٹیڈیم میں ہے اور 100 کروڑ بندہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی ویسی پھٹ جائے گی کہ ہاں کہ اگر اس ورلڈ کپ کی اسکیجولنگ تھوڑی بہتر ہوتی تو پاکستان ذرا کم نروز کے انڈر آتا، لیکن اس پہ یار سلیکشن ٹیکٹکس مینٹالٹی تھوڑے سے بوائز آج تھوڑے سوئچ آن بھی لگ رہے تھے، 43 فار 4 پہ بھی آپ کو لگ رہا تھا کہ تھوڑی تمیز سے کھیل رہے ہیں۔ یار اصل میں اور پاکستان کا ہمیشہ سے وہ جو نیمیسس رہا ہے وہ باؤنس رہا ہے نا، کسی بھی پچ میں باؤنس ہو تو بس پاکستان کی پھٹ جاتی ہے۔ آج کی پچ میں اتنا باؤنس نہیں تھا، اور اگر مطلب کم از کم تیز باؤنس تو نہیں تھا بالکل بھی، تو وہ تھا اسپنجی ٹائپ کا باؤنس، تو وہ پاکستان جو ہے پھر ایسی پچز پہ مطلب صحیح کھیل جاتا ہے نا، پاکستان کی بالنگ بھی چلتی ہے، سب کچھ بیٹنگ بھی چلتی ہے۔ یار لیکن پھر بھی یار دیکھ زمبابوے ہم سے زیادہ رن کر گیا شون ارون سکندر رضا اور وہ پتہ نہیں چکمبرا کے ساتھ، بس مطلب وہ بھی یار پرت تھا نا یار، وہی باؤنس کا مادھو مسئلہ ہے۔ ویرے ہاں مادھو یار ویرے اصل میں بوائز شوق میں چلے گئے تھے اور انہوں نے کافی لائٹ لیا، مطلب یار 17ویں اوور میں آپ کے 4 ڈاٹ بالز جا رہے ہیں سلاگنگ کے چکر میں، سنگل ڈبل کرتے تو میچ بن جاتا، لیکن خیر اب وہ تو گیا۔ ویسے آپ کی اوور آل پرفارمنس کے بارے میں کیا ہے، کیا آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں اگر یہ فرض کریں ہم نہیں پہنچتے سیمی فائنل میں، جو چانسز ہائی ہیں، تو کیا آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے جو ورلڈ کپ میں ہمارا رہا ہے، یا میجر ریویمپ کی ضرورت ہوگی؟ آپ کا سپورٹ لیول جو سٹارٹ میں تھا اس ٹیم کے لیے، اس پر کتنا اثر پڑا ہے اس میں پرفارمنس تو سے؟ بہت بالکل سیٹسفائیڈ ہوں گا، بالکل میں 100% سیٹسفائیڈ ہوں گا کیونکہ میں بوائز نے ٹرائی کی ہے۔ میں بہت اسٹرانگلی ان فیور میں ہوں کہ آپ پاکستان کا کوچنگ سٹاف جو ہے اسے فارغ کرو۔ نہیں وہ تو آپ فارغ کرو، جو ہماری ٹیم کیوں؟ جس اچھا طرح کیوں لڑکے کیوں کھیلتے ہیں کوچنگ جو سٹاف کو لڑکے، فارغ کرو؟ چلو اس پہ بات کرتے ہیں، کیوں فارغ کرو؟ یار کیونکہ آپ کے پاس اچھے پلیئر ہیں، آپ انہیں یوٹیلائز نہیں کر رہے۔ اب یہ ساری چیز آپ بابر کے اوپر تو نہیں چھوڑ سکتے نا کہ تو ہی تھنک ٹینک ہے اس ٹیم کا، آن فیلڈ آف فیلڈ ہر سارے 11 کیا ہونی ہے، فلانا کیا ہونا ہے، باؤنس کیسے کھیلنا ہے، سارے سلیکشن تو نے کرنے ہیں۔
بابر اتنا کیپیبل نہیں ہے, اور اتنا کیپیبل تو وراٹ کوہلی بھی نہیں تھا ایز اے کیپٹن, ٹھیک ہے, کہ ہی گیٹنگ دا سلیکشن رائٹ. آپ کو ایک اچھا تھنک ٹینک چاہیے اس وقت پاکستان ٹیم کو, ٹو بی آنےسٹ. بابر کی کیپٹنسی ویسے میں تو یہ کہوں گا کہ شاداب کی جو پرفارمنسز ہیں پچھلے ایک سال سے بولنگ میں, بیٹنگ میں بھی, ویسے زمبابوے کے میچ میں آئی وڈ سے دیٹ واز اے میچ لوزنگ شاٹ جو اس نے سکندر رضا کو دوبارہ اٹیک کیا تھا, لیکن آئی تھنک شاداب کوڈ بی اے بیٹر کیپٹن دین بابر. لیکن اگر ٹورنامنٹ, میں تو آج سیٹسفائیڈ ہوں بھائی, مجھے چاہے بنگلہ دیش سے ہار جاؤ میں خوش ہی آیا ہوں, لیکن پاکستان میں کوئی ڈریسنگ روم سٹاف آپ کا چینج ہونا ضروری ہے, کہ آپ کا جو تھنک ٹینک ہے نا وہ چینج ہونا ضروری ہے. ٹیم میں کوئی اتنے مسئلے نہیں ہیں, نہیں 19-20 تو کے تم یہ مسئلے بتاؤ ہیں. کہ تمہیں یہ کیسے پتا کہ ڈریسنگ روم سے کلیئر میسیجنگ نہیں مل رہی ہے کہ کیسے اپروچ ہونی چاہیے, یا یہ مسئلہ پلیئرز کی اسکلز کا ہے کہ مطلب وہ ان سے وہ چیز ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی کہ ماڈرن اپروچ سے نہیں کھیل سکتے. بھائی آج حارث آئے, حارث نے بھائی کھیلا ایک طرح سے, شاداب اپنی طرح سے کھیل ہی رہا ہے مطلب ٹیم میں, لیکن بھائی اب مثال کے طور پہ آپ بابر یا رضوان سے ایکسپیکٹ کریں گے وہ بھی پہلی بال سے ماریں, کیا وہ مار سکتے ہیں؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ مینٹالٹی کی گیم ہے نا پاکستان کرکٹ میں, جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, بولنگ مشین ہے کیا ہے, لیکن اگر سکلین بھائی آگے کہیں گے جی قدرت کا نظام ہے, ہوا چلے گی, پانی ہاں, برسے گا, ماں تو کی اٹ خدمت ٹیلز کرو. یو کہ ماں کا کہا مانو. یہ لوگ انگلینڈ کے ڈریسنگ روم میں جا کے کچھ اور بات کرتے ہیں, پاکستان میں آ کے یہ سب کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولو, یہ فالتو کی ویلیوز, ٹھیک ہے, سکھاؤ سب کو, اور پھر اور بڑے بن جاؤ نا, بات بڑے لگا, بڑے بڑوں کی ہاں, عزت اور کرو. لارا لگا کے لیفٹ رائٹ ہو جاؤ. کچھ بھی نہیں ہے یار, میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں, آپ رکھو محمد یوسف کو بیٹنگ کوچ رکھ لو, بنا دو اسے این سی اے کا, لیکن پاکستان ٹیم کے ساتھ ایز اے بیٹنگ کوچ محمد یوسف, آلسو بیکاز یہ تھوڑی سی ایک فٹ بال کی ایک کلپ ہے تھیری آنری کی, جس میں وہ کوچ تھا کسی نا فرانس کی لیگ 1 ٹیم کا. تو تھیری آنری کہہ رہا تھا, سے یہی بات کر رہا تھا جو پوڈ کاسٹ کا ہوسٹ ہے, کہتے یہ بندہ آیا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے یار مجھ سے یہ نا رن نہیں ہو رہی تھرو دا ڈیفینڈرز. تو تھیری آنری کہتا ہے پھر میں نے آ کے دکھایا کہ کیسے رن کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ, تھیری آنری از سو ٹیلنٹڈ کہ اس کے لیے جو چیز آسان ہے وہ سب کے لیے آسان نہیں ہوتی, سمجھ رہا ہے, کہ محمد یوسف کے لیے ایک شاٹ آسان ہے, اس کا یہ مطلب نہیں وہ شاٹ آسان ہے, یا یہ شاٹ کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. کبھی کبھار آپ کو ایکسپیرینس سرٹیفائڈ کوچز زیادہ ضروری ہوتے ہیں, جو آپ کے یہاں دماغ کو سیٹ کریں. ہاں, بیسکلی وہی, جیسے وہ میں بتا رہا تھا آفریدی کی بک پڑھ رہا تھا, تو وہ اس میں باب وولمر کی بہت تعریفیں کر رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ وہ پہلا کوچ تھا میری لائف کا جس نے مجھ سے کہا کہ ہاں بھائی تم جیسے کھیلتے ہو ویسے کھیلو, تم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب وہ اس سے کہہ رہے, اس سے پہلے ہاں ہی بات بتا رہے جاوید میاں کی, کہ وہ ٹیکنیک پہ مجھے ہمیشہ وہ ڈانٹ رہے ہیں کہ ایسے کیوں کھیلا, یہ کیوں کھیلا. باقی تمام کوچز جو ہیں وہ اسے چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. تو باب وولمر نے کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ سے بات کی, اس نے دیکھا کہ بھائی یہ بندہ نہیں, مطلب یہ ایسے ہی کھیل سکتا ہے اور کوئی اس کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے, تو اس نے کہا بھائی جیسے کھیلنا ہے کھیلو, مطلب تم اپنی گیم کھیلو, ڈرو نہیں. ہاں. اور مجھے اور تو وہ لگتا ہے تو یہ جو فالتو میں جو میتھیو ہیڈن کو بھی لے آتے ہیں نا ٹیمپریری کوچ, اب وہ کھڑا ہو کے اس کی جو بھی ویڈیوز آتی ہیں, بس جی مطلب وی ہیو ناٹ لاسٹ اٹ یٹ, وی ول اسٹل گونا وہ ٹرائی تو اور بیسٹ. مینٹور ہے تو یار. بھائی اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہیلتھ اینڈ مینٹل کنڈیشننگ کوچ رکھ دو, مطلب وہ ٹیم کے ساتھ پرماننٹ رہے, وہ آپ کی مینٹل کنڈیشننگ کر دے گا. ہیڈن سے تو بہتر ہی کر دے گا نا یار, کم سے کم وہ ایک پروفیشنل ہوگا. ہاں, اور آپ دیکھو آپ کا فیلڈنگ کوچ بھی کافی مٹ ہے یار, جتنے آپ کیچ ڈراپ کرتے ہو, ٹھیک ہے. چلو آج آپ نے نہیں کیے, لیکن پہلا کیچ ویسے حارث ڈراپ کرنے لگا تھا. وہ اگر سلومو میں آپ دیکھو نا تو اس نے تھوڑا جگل کر کے پکڑا تھا. تو پوائنٹ اس خیر وہ کرٹیسزم زمبابوے کے میچ سے ہم آگے نہیں لے کے چلیں گے. پوائنٹ اس کے بوائز تھوڑے ردم میں آ گئے ہیں, لیکن میرے حساب سے بابر رضوان کو توڑو اور ڈریسنگ روم سیکی بھائی کو فارغ کرو آپ, ٹھیک ہے. محمد یوسف سیکی بھائی, آپ نے 1 سال دیا ہے, آپ کے مڈل آرڈر کے مسئلے نہیں سالو ہوئے, آپ کے میچ اپس ٹھیک نہیں ہیں T20s میں, آپ بہت سارے اینڈز پہ اسٹرگل کر رہے ہو مڈل آرڈر میں. ODIs میں تو آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کے 4-5-6 پہ کون کھیل سکتا ہے, ٹھیک ہے.
ایک اور جو تھوڑی یار اور آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہوگی وہ یہ کہ آپ فخر اور حارث سے اوپننگ کرائیں اور آپ کے اوپر آ کے پاور پلے میں ایک ہٹنگ کا آ گیا آپشن دونوں، اور اس کے بعد اگر آپ نہیں آؤٹ ہو گئے وہ جو بھی ہے بیچ میں آپ تھوڑی اینکر آپ کے آ گئے رضوان بابر وغیرہ، اور اینڈ میں آپ کے پاس پھر شاداب وغیرہ آ گئے، مطلب تھوڑا سا پھر سے ایک ہٹنگ کا تھوڑا ایک ماحول بنے گا. یار علی ایگزیکٹلی میرے دل کی بات کہی. میں جب صبح نکل رہا تھا میں نے کہا یہ کیا مزہ آئے گا کہ دونوں طرف سے لڑکے لپاڑ رہے ہیں اور مطلب ان میں سے ایک آؤٹ بھی ہو جاتا ہے دوسرا سٹارٹ کر کے رہتا ہے. بابر 1 ڈاؤن، رضوان پھر 2 ڈاؤن آ جاتا ہے، پھر افتی آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ آصف ٹائپ، میرے خیال میں آصف کا تو اب کیریئر ختم ہونا چاہیے، بس وہ 2 چکے ہمیں نہیں چاہیے. اور ہاں شانی کا میں بھی کہتا ہوں کہ آصف حیدر دونوں کو آپ ہاں خوش دل، آپ ان کو باہر بٹھاؤ یا ان کو مینٹلی اسٹرانگ کرو یا کچھ کرو ان کے ساتھ، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ دیز گائز ریئلی بلونگ ان دا انٹرنیشنل لیول. حیدر پھر پوٹینشیل ہے لیکن حیدر کو کم از کم 1-2 سیزن ضرورت ہے پی ایس ایل میں، یا اپنی جو پرانی ٹیکنیک ہے اس پہ واپس آئے. اگین لائک آپ یہ تینوں تھوڑا میں ڈس اپوائنٹ ہی ہاں ہوں. نہیں، یار میرے آصف اور خیال خوش میں دل کی تو سیدھی سیدھی بات ہے. آصف اور خوش دل کو تو اپنے آپ کو پروو کرنا پڑے گا پی ایس ایل اور باقی جو ڈومیسٹک پاکستان کی جو T20 لیگ ہے. لیکن اب جب اگر یہ رن بنائے بھی نا پی ایس ایل میں یا نیشنل T20 میں، تو دیکھنا ہی پڑے گا کہ کس ٹیکنیک سے بنا رہے ہیں رن. اگر ان کی ٹیکنیک میں کوئی چینج نہیں آئی ہے، وہی لیگ سائڈ پہ لپے چل رہے ہیں، تو ان کی انٹرنیشنل میں پکڑے جائیں گے پھر سے آ کے، اور پھر سے علی ان کا کانفیڈنس ڈاؤن ہوگا. میں نے ابھی جو ہے وہی جو بات میرے ایڈمنسٹریشن کی کر رہا تھا وہاں بات آ جاتی ہے. اس دن کرکنفو نے آرٹیکل لکھا تھا یا میں یوٹیوب پر ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے خوش دل کی اننگز کا وہ کیا تھا، وہ جو انالیٹیکل وہ ہوتا ہے انالیسس. انالیسس، اسٹیٹسٹیکل انالیسس. تو انہوں نے کہا یار یہ بندہ کبھی بھی پنچ ہٹر نہیں رہا آصف کی طرح. یہ آ کر 10-15 بال کھیلتا ہے، اننگز بناتا ہے، پھر یہ مارتا ہے. تو خوش دل کو 6-7 پر بھیجنا اور اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ پہلی بال پر لپاڑے گا، یہ غلط ہے. تو میرے خیال میں ہم نے اس چکر میں کافی پلیئرز کے کیریئر بالکل ڈبو دیے ہیں. مطلب اگر خوش دل کا رول یہی تھا تو 3-4 پر تو آپ پہلے ہی اسٹرگل کر رہے تھے، تو اس کو 3-4 پر چانس کیوں نہیں دیا؟ نہیں تو میرے خیال میں فواد وہی پھر بات آ جاتی ہے اپروچ کی. جب آپ کے 12-13-14 اوور ایشین کنڈیشنز میں بابر اور رضوانی کھیل لیتے ہیں، تو پھر جو بھی نیچے آئے گا، بھلے وہ 1 ڈاؤن آئے، 2 ڈاؤن آئے، 3 ڈاؤن، اس کے پاس کوئی زیادہ ٹائم ہی نہیں ملے گا. یار آپ اس سے لیکن اگر یہی ون ایکسپیکٹ کریں گے کہ بس وہ مارے، اور وہ نہیں مار پائے گا. یار میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر 1 ڈاؤن پر آپ شانی کو بھیج رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے خوش دل کو بھیج دیں. اگر وہ 2 اوور نکال بھی لے گا، وہ آخری 2 اوور میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ 3-4 چکے تو مار سکتا ہے نا، جو ریکور کر سکتا ہے. ہوں تو یہاں ہم نے غلطی کی ہے کہ ایک پراپر بیٹسمین کو T20 کے ہم نے سلاگر بنا دیا. وہی کام ہم نے حیدر کے ساتھ کیا، جسے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے سیٹل ہونے کے لیے. اب وہ اتنا کنفیوز ہو گئے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں کریز پر کو سمجھ نہیں آتی کہ اب پہلے بال سے لپاڑیں یا سنگل ڈبل لیں. تو میرا تو ابھی بھی یہ ہے کہ آصف کا نہیں، لیکن حیدر اور خوش دل پر ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، ان کی پوزیشن ٹھیک کرنی چاہیے. خیبر پختونخوا. خیبر یار پختونخوا is bad. دیکھیں جے ہو جے یار ہو اب علی JKP. حیدر جو ہے، حیدر پختونخوا کا تو نہیں ہے نا، کون؟ اٹک سے حیدر علی. میں تو اسٹرانگلی سپورٹ کر رہا ہوں حیدر کو کب سے. نہیں. میں یار آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے ایشیا کپ میں بھی ہماری بڑی بحث ہوئی تھی جب میں نے کہا تھا کہ آپ کے ٹاپ 2 کے علاوہ بھی لوگوں کو بیٹنگ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو شاداب، نواز، افتی سب نے بیٹنگ کی نا. شان مسعود نے چلو 110 کے اسٹرائک ریٹ، 20 کے اسٹرائک ریٹ بھی کی، لیکن کی تو صحیح نا. ٹھیک ہے، بابر کا بھی 125-30 کا اسٹرائک ریٹ ہے. آپ بابر رضوان کو توڑو، ٹھیک ہے، اور آپ توڑ ان دو، کی جگہ ٹانگیں توڑوا دو ان کی. ہاں آپ بابر کو 3 پہ بھیجو نا یار. بابر کیوں نہیں 3 پہ آتا؟ اور یار آپ بابر 3-4 پہ کھیل چکا ہے، یہ نہیں کہ سٹارٹ سے ہی اوپنر تھا. یہ ویسے تھوڑی سی سیلفشنس لگ رہی ہے مطلب بابر کی، کہ نہیں میں نہیں ہٹوں گا. اور وسیم بھائی نے اپنے اس میں بھی کہا، وہ پویلین والے اس میں، کہ کراچی کنگز کے جب وہ مینٹور یا کوچ جو بھی تھے، تو بابر جو ہے وہ بیسکلی چل رہا تھا، فارم میں تھا، لیکن کراچی کنگ ہر میچ ہار رہا تھا. تو انہوں نے ایک سجیشن دی کہ بھائی تم نیچے آ جاؤ، تاکہ دوسرے جو فیل ہو رہے ہیں وہ جو شاید تھوڑا موقع مل جائے پاور پلے وغیرہ میں کھیلنے کا، اننگز بنانے کا. تو بابر نے کہا نہیں، میں نہیں موو کر رہا.
تو وسیم بھائی نہیں نے کہا وسیم میں بھی بھائی چپ ہو گیا. وسیم بھائی تو ایسی ایسی پوزیشنز رکھتے ہیں. وہ تمہیں یاد ہے کسینو ایک فلم تھی رابرٹ ڈی نیرو کی, ہاں جس میں اس سے کسی نے کہا کہ تمہیں لائسنس کی ضرورت نہیں, بس ٹائٹل چینج کرتے رہو. تو وسیم بھائی کبھی ڈائریکٹر ہوتے ہیں, کبھی کوچ ہوتے ہیں, کبھی کوئی مینٹور ہوتے ہیں. وسیم بھائی پوزیشن ٹائٹل میچ چینج سے پہلے کرتے بات ضرور کرتے ہیں وہ. اور یار بس مجھے تو اب ان لوگوں کی کمنٹریز پر اعتبار نہیں رہا کیونکہ اتنی بائسڈ ہوتی ہیں. اب شعیب ملک کے خود سٹیکس انوالوڈ ہیں, اس کی پوزیشن سٹیک پر ہے, وہ پی ٹی وی پر بیٹھ کر کیا ان کی تعریفیں کرے گا شعیب کہ ملک کی نہیں؟ تو انتہائی بکواس انالیسس ہوتا ہے, اور سب وہ سے اچھا ویسے انالیسس اس پروگرام میں مصباح اور وقار کا ہوتا ہے ویسے, ٹو بی آنےسٹ. وہ ویسے پروگرام اب میں نے دیکھا ہے کہ شعیب ملک آیا ہے تو وہ پروگرام تھوڑا وہ ہو گیا ہے, ماٹھا ٹاکسک ہو گیا. ہاں ہاں ٹاکسک ہو ماٹھا گیا بھی وہ ہو گیا, کوئی وہ مزہ جی بھی وہ نہیں آتا. مطلب وہ شعیب ملک کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نیگیٹو بات کھل کے نہیں کرے گا, لیکن وہ میسنی باتیں کرے گا. وہ نا چپکے ہاں سے نیگیٹیوٹی, کہ آپ کے یار دماغ کے کونے میں نیگیٹیوٹی ڈال دے, وہ پھر بڑھ کے آپ کے دماغ میں نا وہ یار یہ پھر وہاب آپ میں ریاض آپ بڑا نیگیٹو باتیں شغل کریں. فنی میں سا آپ کو تھا. بتاتا ہوں اپنے ہاں جرنلسٹک کیریئر کی بات. میں نے شاہد آفریدی کا زندگی میں ایک انٹرویو کیا تھا, یہ 2008-9 کی بات ہے, جب شعیب ملک کیپٹن تھا اور آفریدی کو بنانے کی باتیں ہو رہی تھیں. اس ٹائم کیریکٹرز کے حساب سے آفریدی نے ہم سے 3 باتیں کی تھی, پھر مجھ سے ذرا خفا ہو گیا, اس کی پھر الگ سٹوری ہے. تو ایک اس نے یہ کہا کہ شعیب ملک, شعیب اختر, تو ہم بات کرتے ہیں شعیب اختر کیوں نہیں کھیلتا, تمہارا اس کے بارے میں کیا پلان ہے. اس نے کہا یار شعیب کی زندگی رات کو ہوتی ہے, وہ دن کو سوتا رہتا ہے. تو میں نے نوٹس لینے سٹارٹ کر دیے, تو آگے سے کہتا ہے کہ یار آخری انٹرویو ہے, مطلب کہ مطلب دوستی آف ہے دا نا ریکارڈ. شعیب کے ساتھ. پھر اس کے بعد پھر اس نے کہا چلو لکھنا ہے تو لکھ تو جو بھی, مطلب پھر بات گما دی, یہ نہیں کہا کہ آف دی ریکارڈ یہ وہ. پھر اس کے بعد اس نے دوسری بات کہی شعیب ملک کے بارے میں کہ شعیب ڈائریکٹلی کرتا کچھ نہیں ہے, وہ ماحول ایسا کریٹ کرتا ہے کہ اگر کسی کو نکالنا ہو نا. ٹاکسک کہتے ہیں جب کیپٹن بھی تھا تو 1 منٹ فل پارٹی کر رہا ہوگا, ہنس کھیل رہا ہوگا ٹیم کے ساتھ, اور تھوڑی دیر بعد دیکھو گے بالکل انٹروورٹڈ ہو کے پھپھے کٹنی فیس بنا کے گندی سی شکل بنا کے بیٹھا ہوگا. یہ تو مشہور تھا شعیب ملک کے بارے میں. تو خیر اینی وے شعیب ملک تو اب واپس نہیں آ رہا. چلو میں اس لیے تو جب کہہ رہا تھا نا نہیں ہم تو سارے میچ ہار جائیں گے, میں نے کہا بھائی یہ ہوا نا تو شان مسعود بنے گا کپتان اور شعیب ملک کی ہوگی واپسی. تو وہ ساری تو بکواس. پاکستان ٹیم کو چینجز کی ضرورت ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہ آپ 11 کے 11 کو نکال کے سر سید احمد خان, محمد علی جوہر کے لوکل یار ایکس کو آپ واپس لے آؤ. میں نے کامران چونکہ اکمل کو جانا آپ ہے, صدر بنا دیں. میں نے 2 منٹ میں نکلنا ہے, میں اپنا آخری انالیسس دیتا چلوں, پھر آپ لوگ اگر آگے بڑھانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں ابھی بھی سیٹسفائیڈ ہوں اس ٹیم سے. 1-2 چینجز کی ضرورت ہے, جو ٹیکٹیکل ڈیسیجنز بابر نے غلط کیے, جیسے رضوان کو نواز کا آخری اوور رکھنا اوور کانفیڈنٹ. خیر یعنی سمجھ آتی ہے, لاجیکل تھی کہ شاید 25-30 رن رہ جائیں آخری اوور میں, تو نہیں ہوں گے, لیکن ایک ٹیکٹیکل غلطی. زمبابوے والا انڈرسٹینڈیبل, ایک شاک اپ سیٹ, لیکن مجھے ابھی بھی اسی ٹیم پر ٹرسٹ ہے. 1-2 چینجز کے علاوہ ہمیں اگر ایک اچھا آل راؤنڈر مل جائے پاور ہٹنگ والا, باقی میں اسی ٹیم کے ساتھ پرسسٹ کروں گا. میں بھی ریکمینڈ کروں گا کہ بابر ہی کیپٹن رہے, لیکن اگر نہیں رہتا تو شادی اور رضوان 2 کنٹینڈر ہیں میرے خیال میں. رضوان جو ماحول پیدا کرتا ہے اور جو اس نے پی ایس ایل میں کیپٹنسی کی ہے, میرے خیال میں وہ اور شاداب پھر دونوں رہتے ہیں. لیکن اس ٹیم کی سٹرینتھ ان کی آپس میں دوستی یاری ہے, اور اگر ایک ہاں بھی گندا بندہ ٹاکسک بندہ, کہ مجھے شان مسعود سے ٹاکسیسٹی کی بو آتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کیریئر بنا ہے سفارشوں پر. یہ اس مانو پہ ذرا ایلیبریٹ کر دیں, کون سی لیکن یار سفارش؟ وہ ٹاکسک نہیں ہے فواد, وہ بے شک وہ پی آر گیم اور ہاں سفارشیں تو اس پہ یار آیا, یہی ہے نہیں نا لیکن وہ سفارشیں دنیا کون سی ڈریسنگ تھیں, گیم یہ روم تو کو بنا گندا کر. نہیں کرے گا. یہ کلیئر کر دیں ذرا, کون سی سفارشیں تھیں؟ یار شان کے ابا پی سی بی کے ایک ہائی آفیشیل ہیں. انیشیلی کیریئر شان کا جو سپورٹ ہوا ہے, جو اس حد تک پہنچا, وہ تو آفریدی وغیرہ نے آن لائن شوز میں کہا ہے کہ یار شان پرچی تھی. اب پرچی تھی تو پرچی کیپٹن بنے گا تو پھر کتنا اپنا گندا انفلوئنس اور لائے گا. تو میرے خیال میں شان کے علاوہ
کیپٹن کسی کو بھی اسٹیلر ایجوکیٹڈ ہے لڑکا. میں ویسے سوری میں فواد میں رضوان کو نہیں ایز اے کیپٹن رکھوں گا. وہ ایک وجہ ہے لیکن وہ میں آف ایئر بولوں گا آپ لوگوں سے, آن ایئر نہیں میں بولنا چاہتا. لیکن میرے سب کچھ تو بول دیتے ہو آن ایئر, یہ بھی بتا دو. نہیں یار وہ نہیں. اس کو شاید ڈر ہے کہ وہ تبلیغی ماحول بن جائے انضمام والے سین کا, لیکن انضمام کی کیپٹنسی والا. ہاں مجھے وہی ڈر ہے کہ آدھا ٹائم جو ہے رضوان جو ہے فورن ٹورز پہ بیان دے رہا ہوگا. کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آپ بیلنس ہونا کھیلنے گئے ہیں چاہیے. تو آپ کرکٹ کھیلیں. ہاں آپ کرکٹ کھیلنے گئے ہیں تو آپ کرکٹ کھیلیں. لائٹ ہارٹیڈ ایکٹیویٹیز اچھی ہوتی ہیں, لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک بار پاکستان کرکٹ کتنے بڑے کرائسس میں چلی گئی تھی. وہ کرائسس دوبارہ نہیں چاہیے. تو میں رضوان اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ وہ کیپٹن بنے, کیونکہ وہ ایک شاید وہ ڈیویٹ کر جائے فرام ہز رسپانسبلٹیز. چلیں یار میں چلتا ہوں 2 منٹ میں, نیچے لڑکے ویٹ کر رہے ہیں. اوکے فواد. تو مجھے ایک اور چیز خوشی ہوئی کہ بھائی نواز نے آج جو ہے ایک اچھا اوور کرا دیا اور اس کے علاوہ کیچ بھی اینڈ میں پکڑ لیا. مطلب ایک جو لگ رہا تھا کہ یار یہ بندہ بیچارہ بہت پریشر میں نہ آ جائے, اور اس کا وہی نہیں ہوتا کہ بس وہ ایک اپنے ہول میں چلا گیا ہے اور بس نکل ہی نہیں رہا اس سے اپنا, تو وہ چیز نہیں دکھی. تو یہ مجھے بڑی اچھی پازیٹیو بات لگی. نہیں اس نے جو 28 آف 22 بالز کیے وہ بڑی اچھی اننگز تھی, کیونکہ آپ بالکل ڈاؤن تھے 43 for 4 پہ, تو بڑے پریشر سچویشن میں آیا. اور اس کی تو بیوی بھی ساؤتھ افریقن ہے, تو گھر پہ بھی ڈانٹ ہی پڑی ہوگی آج. اچھا اس کی بیوی ساؤتھ افریقن ہے, مجھے نہیں پتا تھا. مسلم ساؤتھ افریقن کے آف پاکستانی انڈین ڈسینٹ پر ساؤتھ افریقن بورن اینڈ ریزڈ. تو خیر اس بیچارے کو کہیں نہ کہیں تو ذلیل ہونا ہی ہوتا. پہلے عوام سے ہوا, آج گھر پہ ہوا ہوگا. خیر اس کا بڑا ضروری اوور تھا. شاداب نے جو 2 وکٹ لی وہ شنواری والی بات ہے کہ گھر پہ بھی پرفارمنس دینی پڑتی ہے. ہاں تو لیکن ہاں یار بڑا مزہ آیا, بہت انجوائے کیا. اور کیا ہی بات تھی. میں کوئی بھی شاہین بھی واپس فارم میں آ گیا اور سب کچھ ہی صحیح ہو گیا آج تو 43 for 4 کے بعد. وہ فواد والی بات ہے کہ ان کو جب تک ڈنڈا نہیں جائے نا یہ صحیح پرفارم نہیں کرتے. آج سارے ایسے چوکس کھڑے تھے فیلڈ میں, مطلب کوئی سنگل کو ڈبل نہیں کیا, کوئی ڈبل کو 3 رن نہیں دیے. صحیح مطلب صحیح فیلڈنگ کی نا, سیدھا کیپر کے ہاتھ میں تھرو ہر دفعہ. جو آخری بال چوکے کے لیے بھی گئی ہے, شاداب نے فل ڈائیو مار کے وجہ ہے ٹابلرون اور بورڈ میں کہ اس کو اس نے کہا اس کو بھی نہیں جانے دینا آج, ورنہ پوری ٹیم چینج ہو جائے گی, شان مسعود کیپٹن بن جائے گا. ٹھیک ہے جی, میرے خیال میں کافی انالیسس ہم نے کر لیا. اب ابھی بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان اپنا آخری میچ بنگلہ دیش سے جیتتا ہے یا نہیں. وہ کہاں پہ ہے میچ, کچھ پتا ہے؟ ایڈلیڈ میں. تو ٹھیک ہے, یعنی وہ باؤنس والا مسئلہ تو نہیں ہوگا, کتی باؤنس والا مسئلہ تو نہیں ہوگا. ساؤتھ افریقہ کا بھی وہی تو میں کہہ رہا تھا, ساؤتھ افریقہ بھی ایڈلیڈ میں کھیل رہا ہے 4 گھنٹے پہلے ہم سے. تو ہمیں بیسکلی چاہیے کہ شروع میں بارش ہو, کہ ساؤتھ افریقہ کا میچ واش آؤٹ ہو, اور پھر پاکستان اپنا میچ پورا کمپلیٹ کرے, بنگلہ دیش کو ہرائے اور پاکستان سیمی فائنل میں پہنچے. یہی امید ہے نا بیسکلی. ہاں اور اگر ایسا نہ ہوا اور ساؤتھ افریقہ بھی جیت گیا اور پاکستان بھی اپنا میچ جیت گیا بنگلہ دیش سے, تو پھر انڈیا اپنا آخری میچ ہارے زمبابوے سے. ہاں بیسکلی جو کہ مشکل ہے. انڈیا یہ سوریا جو ہیں, وراٹ کوہلی, یہ ایسی گندی ٹیموں کو بہت دستی نکالتے ہیں. ہاں اور دوسرا یہ کہ اگر انڈیا کا واش آؤٹ بھی ہو گیا وہ میچ, تو پھر بھی انڈیا پہنچ جائے گا 1 پوائنٹ زیادہ کے ساتھ. تو مطلب پاکستان کے چانسز ریئلسٹکلی بہت کم ہے. وہ ایک ہی میچ پہ بات آ جاتی ہے, وہی 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی ایک ہی میچ پہ بات آئی ویسٹ انڈیز والے, اس ورلڈ کپ میں بھی ایک ہی میچ پہ بات آ گئی زمبابوے والے. تو وہی تھوڑا سا کنسسٹنسی کا بوائز کا مسئلہ ہے شروع میں, اسپیشلی ٹورنامنٹ کے شروع میں. یار کل بہت بڑا دن ہے گروپ 1 میں, کیونکہ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ تینوں 5 پوائنٹوں میں ٹھیک ہے, اور سری لنکا 4 پوائنٹ پہ. اور آئی تھنک کس کا میچ ہے کل آئی تھنک آسٹریلیا افغانستان کا میچ ہے ایڈلیڈ میں, ٹھیک اور ہے, نیوزی لینڈ اور اس کا ہے اپنا آئرلینڈ کا, اور پھر میں کل پرسوں جو ہے اس کا ہے اپنا انگلینڈ اور سری لنکا کا. نہیں کل ہے بھائی, نہیں ہاں تو صحیح کہہ رہا ہے, سیٹرڈے کو ہے.
تو یہ تینوں انگلینڈ میچز سے لک کا بیسیکلی ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کون جا رہا ہے, اور سب سے زیادہ مشکل میں آسٹریلیا ہے اس وقت, کیونکہ آسٹریلیا کو جیتنا بھی ہے اور نیٹ رن ریٹ بھی بہت بہتر کرنا ہے اپنا جیت کے. ہاں, اور سیکنڈلی ایڈلیڈ میں راشد خان ایڈلیڈ اسٹرائکرز کے لیے کھیلتا ہے, تو اس کو ذرا اس پچ کی بہت اچھی سمجھ بھی ہے. بٹ اینی وے آسٹریلیا ہے, جیت جائے گا. جیت لیکن تو جائے گا, لیکن نیٹ رن ریٹ کتنا بہتر کر پاتا ہے یہ ہے اصل آئی چیز. ڈونٹ تھنک آسٹریلیا ڈیزرو بھی کرتا ہے, اور اگر آسٹریلیا سیمی تک چلا گیا تو آسٹریلیا پھر ورلڈ کپ تو پھر ڈال. آسٹریلیا کتا ہو جائے گا. ہاں وہ پھر کتے ہو جاتے ہیں, مطلب سیمی فائنل لیکن جو یار ویسے جو قسمت انڈیا کی لگی ہے نا, کہ ہمارے خلاف بھی کہ مارجنل ڈیسیژن سے اور ایک فریکش اننگ سے, اور ہم تھوڑے کمفرٹیبل بھی ہو گئے تھے جب کوہلی پانڈیا کھیل رہے تھے نا, ادھر وہ جیتے آخری بال پہ. بنگلہ دیش سے کل وہ کوہلی حرام زادہ وہ فیک فیلڈنگ کر رہا تھا, وہ کسی نے پکڑا ہی نہیں اسے, اور نو بال بھی ایک اس نے امپائر کو سگنل کیا, امپائر نے کہا ہاں ٹھیک ہے نو بال. تو وہ کتی کا بچہ وہ مجھے پھر زہر لگنا شروع ہو گیا, کیونکہ اس کی پھر وہ یقیاں شروع ہو گئی ہیں, وہ جو حرام زدگیاں کرتا ہے نا. تو خیر لیکن یار یہ ہے نا کہ کلوز میچ ہوئے ہیں انڈیا کے سارے. ساؤتھ افریقہ سے جو کلوز میچ ہوا تھا وہ انڈیا اگر جیت جاتا تو ہم اس مصیبت میں نہ ہوتے. ہاں لیکن بٹ سے ہماری بٹ ہو گئی. لیکن اس لیے انڈیا زہر لگ رہا ہے نا کہ جو میچ نہیں ہارنا تھا وہ ہار گیا, اور جو میچ مطلب ہے بنگلہ دیش سے ہار بھی جاتا ہے, آئی ڈونٹ کیئر. لیکن میں بس چاہتا ہوں کہ انڈیا نہ جیتے. جتنی مجھے اس وقت کوہلی کی شکل سے نفرت ہوئی ہے نا, اور بابر بھی آؤٹ آف فارم ہے, کہ اب الو کے پٹھے کرنا دس ٹو شیل پاس بابر کے لیے بھی. یہ بس پاکستانی نا تھوڑی تمیز و تمدن میں رہ گئے ہیں, لیکن تھوڑا سا روتھلیس ہونے کی ضرورت ہے اس ٹیم کو. ہاں ٹھیک ہے, چلو دیکھتے ہیں آخری میچ میں کیا ہوتا ہے. پھر سے کریں گے پوڈ کاسٹ اپنا سیٹرڈے کو, اور اس وقت تک پاکستان کا میچ تو نہیں ہوا ہوگا, انفیکٹ اسی رات کو ہوگا پاکستان کا میچ, اور اس وقت تک شاید اس کا میچ شروع ہو چکا ہوگا ساؤتھ افریقہ والا. تو اگر واش آؤٹ کی کوئی چانسز ہوں گے تو وہ بھی اس وقت تک پتہ چل جائے گا. تو اس وقت بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان کے مزید اور آگے جا کے چانسز ہیں. سننے کا بہت شکریہ آپ سب کا. آگے آنے والی ایپیسوڈ بھی سنتے رہیں. ہم تینوں کی طرف سے خدا حافظ, اپنا خیال رکھیں, اور لیٹس سی واٹ ہیپنس ٹو پاکستان کرکٹ.